میں سمجھتا ہوں اب بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا پہلے دن یہ انویسٹیگیشن کے بعد تھا۔ اچھا، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ کیوں خطرناک ہے، اور اعظم خان کا جو بیان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ جو اعظم خان نے پہلا بیان تھا 164 کے تحت جو میجسٹریٹ کے سامنے کرایا تھا، ریکارڈ کروایا تھا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میجسٹریٹ کے سامنے تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، جو پھر کل جو جج ابو الحسنات کے سامنے وہ ریکارڈ کرایا گیا وہ ڈیفرنٹ تھا، جس میں ایک مین پوائنٹ جلسے میں لہرانے والا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ سائفر تھا یا کچھ تھا۔ دیکھیں، یہ سی آر پی سی جو ہے، کرمنل جو پروسیجر کا وہ لا ہے، اس میں ایک پورا سیکشن ہے کہ جو irregularities which vitiate the trial، اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو میجسٹریٹ کے سامنے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میجسٹریٹ کی جب ٹرائل ہوگا یا اس کے اوپر جرا ہوگی جس کے سامنے اعظم خان نے بیان ریکارڈ کروایا تھا، دونوں طرفین سے جو ہے وہ سوال جواب کیے جائیں گے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ جو اعظم خان نے پہلے بیان دیا وہ کیا تھا یا جو کل پرسوں دیا وہ کیا تھا۔ جب مجسٹریٹ جس کے سامنے اعظم خان نے وہ کیا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کنڈیشن میں یہ بالکل ذہنی حالت ان کی درست تھی، اپنے ہوش و حواس میں یہ پہلا بیان دیا تھا، اب جو ڈیفرنٹ ہے، تو وہ زیادہ میٹر کرے گا اور وہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو اعظم خان کا جو بیان ہے جج کے سامنے وہ کیا ہوگا۔ اچھا، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو بھٹو صاحب کا جو مرڈر کیس تھا، اس میں جو پہلے جو ڈی جی تھے ایف ایس ایف کے مسعود محمود صاحب، انہوں نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا میجسٹریٹ میں کے سامنے اسلام آباد میں، ان کا نام تھا خضر ضیاء صاحب، ان کے سامنے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب کا جو مرڈر تھا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ بعد میں اس کا جو میجسٹریٹ کے سامنے ٹرائل تھا اس کو روک کے انہوں نے لاہور میں ایک اقبال ندیم صاحب تھے میجسٹریٹ، ان کے سامنے کرایا اور یہ کنفیس کرایا گیا کہ بھٹو صاحب کا اس میں کردار تھا۔ اب بعد میں جب یہ ٹرائل ہو رہا تھا تو میجسٹریٹ کو سامنے نہیں لایا گیا تھا اس ٹائم، یا اس کا جو جرا نہیں کی گئی تھی۔ یہ میجسٹریٹ جب آئے گا سائفر ٹرائل میں عمران خان کا تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ خطرناک ہوگا، اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ آج جو اسد مجید صاحب کا بھی جو انہوں نے وہ بیان دیا گیا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے جا کے عمران خان کے لیے یہ تمام تر جو کڑیوں سے کڑیاں آپ کہہ رہی ہیں ملیں گی، تو خطرہ ٹلا نہیں ہے عمران خان کے لیے، میجسٹریٹ نے بھی جو اپنا سزا بیان کے ریکارڈ حوالے کروا سے دیا شروع سے تھا۔ بھٹی صاحب کے ہم نامی ہیں وہ۔ فخر، یہ کہیے گا، یہ والا جو بھٹی صاحب کا پوائنٹ ہے، اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ نہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی نے کھڑے ہو کر تھپکی دی ان کو اور اعظم خان صاحب کو کہا کہ آپ نے بالکل صحیح بیان دیا ہے، اور یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے جو وکیل تھے وہ بھی انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اسد مجید کے بیان پر بھی، اور آج جو اسد مجید کا آج جو بیان ہوا ہے اور اس سے پہلے اعظم خان کے بیان پر بھی، تو یہ کتنا اہم ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ وٹنس کو یہ بھی ایک انفلوئنس کرنے والی بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے حق میں بیان دے رہے ہوں تو کل کو اگر پھر دوبارہ سے کوئی کراس اس کے اوپر جرا ہوگی تو یہ نہ ہو کہ وہ پھر مکر جائیں اپنے پہلے والے بیان سے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید تھپکی دی گئی ہے، یا اس کو جو ہے پلیز کرنے کے لیے انہوں نے وہ شاید ایسا ایک ٹیکٹکس یوز کیا ہوگا عمران خان نے۔ ادروائز اس کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ امپورٹنس میں سمجھتا ہوں کہ میجسٹریٹ کے ہی بیان کی ہوگی۔